شبیر جو ہوتا ہے نا یہ بچے کے معاملے پہ تھوڑا بہت جو ہے نا یہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن فبیہ جو ہے نا یہ ابھی بھی اپنی ضد پہ قائم و دائم ہے، اور یہ شکل میں دیکھنا چاہتی اپنی ساس کی، سسر کی، یہ چاہتی کہ مجھے علیحدہ گھر ملے اور میں ان کے ساتھ جو وہ بالکل بھی نہ رہوں۔ جب سے ایمان کی زندگی میں بچہ آیا ہے تو اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور امبر جو ہوتی ہے یہ سب سے بڑا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہوتی ہے یہ امبر کو، جو اس کی ساس ہے، اسے ہی ساری کی ساری ویلیو دے دیتی ہے کہ بھائی جو بھی آپ نام رکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا، بڑی ہیں آپ نام رکھ سکتی ہیں۔ تو امبر جو ہوتی ہے یہ نام رکھتی ہے زاویار، کہ آج سے اس کا نام جو ہے وہ زاویار ہوگا۔ تو ایمان سے جب پوچھا جاتا ہے تو ایمان جو ہوتی ہے یہ بھی انکار نہیں کرتی، اور کہتی کہ آپ لوگوں کی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب سب کے سب اعلان کرتے ہیں، اور جو زاویار کا دادو ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، سب کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ لیکن ایک شخص جس کی اس ڈرامے کے اندر انٹری ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اداس لگ رہا ہوتا ہے، تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ ایمان کو پسند کرتا ہے یا ایمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ امبر جو ہوتی ہے فبیہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو یہ بات کرتی ہے فبیہ کے ساتھ۔ فبیہ کو کہتی ہے کہ دیکھیں کہ ایمان اور مہک کو دیکھیں، یہ اپنے شوہروں کے ساتھ کتنا زیادہ پیار کرتی ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیار کریں، اس کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور اسے پریشان نہ کیا کریں۔ تو یہ باتیں فبیہ سنتی ہے تو یہ امبر کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ میرے اور میرے ہسبینڈ کے پرسنل معاملات میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں، بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب امبر یہ الفاظ سنتی ہے تو وہ بھی حیران و پریشان ہو جاتی ہے، ساتھ میں المیر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو المیر جو گا سے فبیہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ کو ایسے الفاظ نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ ایسا کی باتیں نہ کریں، ایسا میری ماں کو جو وہ دکھ ہوگا۔ جو شاویر ہوتا ہے نا یہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ بولتا ہے، جو سارے پیسے ہوتے ہیں یہ مہنور کو کھلا رہا ہوتا ہے، تو اسے اپنے والد سے آ کر بات کرتا ہے، والد کو کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، والد آگے سے انکار نہیں کرتا اور چپ چاپ اسے پیسے دیے جا رہا ہوتا ہے۔ تو آن لائن بزنس کے معاملے پہ ان کے سامنے اس نے جھوٹ بول کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آریان کو چڑھ جاتا ہے غصہ، اور اس سے شاویر کو کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ پیسے کدھر کرتے جا رہے ہیں، کچھ حساب کتاب نہیں ہے، کچھ پتہ تک نہیں ہے۔ تو شاویر کو بھی آگے سے غصہ آ جاتا ہے، اور اسے فوراً آریان کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بڑے ہیں، لیکن بڑے ہونے کا آپ اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کریں کہ آپ ہر لمٹ کراس کر جائیں۔ تو آریان کو غصہ آتا ہے اور یہ بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ کون سا آن لائن ہے جو آپ پیسے نہیں آ رہے لیکن آپ اس میں سامان ڈالے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پر جا رہے ہیں۔ تو اس معاملے پہ حالات تھوڑے بہت خراب ہو گئے، تو بیچ میں ماں جو گی اسے روکنے کی کوشش کرے گی، تو اب ان کے بیچ میں پھوٹ پڑنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو گھر ہوگا یہ تنکے کی طرح ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، اور والد جو ہے نا اس صدمے کو اندر اپنے دل میں بٹھا کر جو وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کر جانے والا ہے، کیونکہ والد جو گا یہ سمجھائے گا، آریان تو سمجھ جائے گا، لیکن جو المیر اور شاویر والے ہیں نا یہ اپنے باپ کی بات نہیں مانیں گے، اور شاویر کی وجہ سے یہ جو گھر ہوگا یہ بھی برباد ہو جائے گا۔